سے پہلے آپ کو بتائیں سیالکوٹ میں بہو کے قتل کیس میں مقتولہ کی ساس نے اعتراف کیا ہے ڈسکا میں ساس اور نند کے ہاتھوں قتل ہونے والی زارا کی خالہ کا کہنا ہے ڈسکا میں سسرالیوں کے ہاتھوں خاتون کے قتل کا معاملہ کہ جس طرح میری بچی کے ٹکڑے کیے ان کے اس سے بھی زیادہ ٹکڑے کرنے چاہیے۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں 30 سالہ خاتون زارا کو جو 7 مہینے کی حاملہ بھی تھی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ قتل کسی اور نے نہیں بلکہ مقتولہ کی سگی خالہ جو کہ زارا کی ساس بھی ہے اپنی بیٹی یاسمین اور اس کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ مل کر کیا۔ یاسمین اپنے دوست کو جو لاہور میں رہتا ہے جس کا نام سونی اور نوید بتایا جا رہا ہے اس سے رابطہ کرتی ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹی اسے سعودیہ بھیجنے کا وعدہ کرتی ہیں۔ نوید جو سعودیہ جانے کا خواہش مند ہے انسانیت کے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس کے بعد زارا کے منہ پر تکیہ رکھ کے اس کی سانسیں روک دی جاتی ہیں، اس کا سر الگ کر دیا جاتا ہے اور گھر الگ، اس کے جسم کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ آپ تصور کریں ایک عورت جس کا چہرہ اسی چولہے پر بھونا جا رہا ہو جس پر وہ کبھی اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی تھی۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ شناخت چھپانے کے لیے زارا کے جسم کو 2 بوریوں میں بھر کر ایک بوری جھاڑیوں میں اور دوسری گندے نالے میں پھینک دی جاتی ہے۔ تو ماما جی میرا رابطہ نہیں ہو رہا، زارا کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، آپ پتا کریں ادھر کیا ہو رہا ہے۔ میں اسی وقت گاڑی لے کر وہاں پہنچا ہوں۔ جب وہاں پہنچا ہوں وہاں کے گھر کے حالات ہی ایسے تھے، نظر آ رہا تھا یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، کیونکہ وہاں اس کی ساس اور اس کی 2 بیٹیاں جو اسی گاؤں میں شادی شدہ ہیں، وہ ان کے بیٹے ادھر ہی بیٹھے تھے، بالکل فریش بیٹھے ہوئے تھے، گھر کی صفائی رش ہوئی تھی۔ مجھے اسی ٹائم لگ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ میں نے اسی ٹائم جا کر اندر بیٹی کا بیڈ چیک کیا اور جو صوفے وغیرہ چیک کیے۔ جب میں چیک کرنے جو اس کی ساتھ ہیں وہ ویسے جھگڑا کرنے ہوئے، آپ کیوں چیک کر رہے ہو؟ میں نے کہا آپ نے میری بیٹی کو مار دیا، مجھے بتا دو۔ ہم نے نہیں کیا، وہ بھاگ گئی یا کسی کے ساتھ، میں بھاگ نہیں سکتی۔ کچھ دیر جھگڑا کرنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے واقعی ایسا کر دیا۔ کون کہتا ہے کہ خاندان اپنوں کا سایہ ہوتا ہے؟ زارا کے لیے یہ سایہ ایک جلتا ہوا سورج بن گیا۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیا حسد اور لالچ اس تک پہنچنے کا باعث بنے؟ آئیے اس خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہانی کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اس زارا نامی لڑکی کی کہانی کی طرف جس کی عمر محض 26 سال ہے۔ 4 سال پہلے اس کی شادی قدیر نامی نوجوان کے ساتھ ہوئی جو کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی خالہ کا بیٹا تھا۔ قدیر کی والدہ سغرا بی بی سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوٹلی مرلا میں رہتی ہیں، جبکہ زارا کے والد شبیر گجرات کے ایک گاؤں منڈا کے رہائشی اور پولیس میں بطور ASI فرائض انجام دے رہے ہیں۔ زارا کی والدہ کا انتقال اس کی شادی سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور شبیر نے سوچا کہ اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ اپنی بیوی کی بہن کے گھر کر کے زارا کو ماں جیسا سہارا مل جائے گا۔ قدیر بھی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے جس کی 5 بہنیں ہیں۔ شادی کے بعد حالات نے پلٹا کھایا۔ قدیر سعودیہ عرب میں محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی زارا سے بے حد محبت کرتا تھا اور شادی کے کچھ عرصے بعد اسے بھی سعودیہ عرب لے گیا۔ اس دوران ان کے ہاں ایک چاند سا بچہ پیدا ہوا جو کہ اب 2.5 سال کا ہے، لیکن چند دن پہلے زارا سعودیہ عرب سے اپنے والد کے گاؤں واپس آتی ہے۔ زارا نے اپنے والد سے ضد کی کہ وہ اپنی ساس اور خالہ سغرا بی بی کے گھر واپس جانا چاہتی ہے۔ شبیر اپنی بیٹی کو بڑے مان اور بھروسے کے ساتھ اس کے سسرال چھوڑ آیا، لیکن سغرا بی بی کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ زارا کے پاس سعودی عرب سے لائے ہوئے تقریباً 15,000 ریال اور 20 تولے سونا بھی موجود تھا۔ یہ مال و دولت سغرا کی لالچ کو بڑھا رہی تھی۔ اس دوران زارا کے پیٹ میں 7 ماہ کا بچہ بھی تھا اور وہ اپنی ڈیلیوری کے قریب تھی۔ اس نے پاکستان واپس آنے کی خواہش صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے اور اپنی ساس کی خدمت کے لیے کی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ سغرا کے ارادے کتنے خوفناک ہیں۔ زارا کے سسرال میں موجود یہ سکون صرف ظاہری تھا۔ سغرا بی بی نے اپنی بیٹی یاسمین کو ساتھ ملایا۔ یاسمین کو زارا کے ساتھ ایک پرانی رنجش تھی کیونکہ زارا نے اسے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور یہ بات اس نے اپنے شوہر قدیر کو بتا دی تھی۔ یاسمین کی نفرت اور سغرا کی لالچ ایک ایسی بھیانک سازش میں بدل گئے جس کا نتیجہ صرف تباہی تھا۔ منصوبہ تیار ہو چکا تھا، رات کا وقت تھا۔ اسی دوران سغرا بی بی یاسمین کا بیٹا عبداللہ اور لاہور سے آیا نوید
اپنے خوفناک ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آگے بڑھے۔ جب زارا اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی تو اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر زارا سے اس کی سانسیں چھین لی گئیں۔ پہلے زارا کے جسم پر چھریوں سے وار کیے گئے، پھر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا، لیکن یہیں پر وہ نہیں رکے۔ یاسمین نے زارا کے بازو کاٹے، ساس سغرا بی بی نے ٹانگیں الگ کی اور اس کے جسم کے 1000 ٹکڑے کر دیے۔ ہر وار کے ساتھ ان کی صفاقی بڑھتی گئی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ دیکھنے والا بھی کانپ جائے۔ لاش کے ان ٹکڑوں کو ایک منصوبے کے تحت بوریوں میں بند کیا گیا تاکہ جرم کے نشانات مٹائے جا سکیں۔ شناخت چھپانے کے لیے دھڑ سے الگ سر کو چولہے پر جلا دیا گیا۔ یہ وحشت ناک جرم سغرا بی بی، یاسمین اور نوید کی حیوانیت کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ بھیانک کھیل اس وقت مزید خوفناک ہو جاتا ہے جب یاسمین اور عبداللہ موٹر سائیکل پر تھیلے میں بند ایک دھڑ لے کر گندے نالے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں وہ نالے کے قریب پہنچ کر تھیلا پھینک دیتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک شروعات تھی۔ یاسمین اور سغرا بار بار تھیلے تیار کرتی ہیں، پہلے بازو، پھر ٹانگیں اور آخر میں وہ معصوم بچہ جو زارا کے پیٹ میں پل رہا تھا۔ اسے بھی ایک تھیلے میں بند کر کے الگ جگہ پر پھینک دیا جاتا ہے۔ اب قدیر، جو زارا کا شوہر جو سعودیہ عرب میں تھا، اپنی بیوی زارا سے روزانہ گھنٹوں بات کرتا تھا، کیونکہ دونوں میاں بیوی کے درمیان بے حد محبت تھی، جو اس قتل کی وجہ بھی بنی کیونکہ حسد شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اس رات زارا کا نمبر بند آ رہا تھا۔ قدیر کی بے چینی بڑھنے لگی اور اس نے اپنے سسر شبیر کو فون کر کے کہا، میری بیوی سے بات نہیں ہو رہی، مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو گیا ہے۔ شبیر، جو پولیس میں تعینات تھا، فوری طور پر اپنی گاڑی نکالتا ہے اور زارا کی تلاش میں سیالکوٹ پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ سغرا بی بی سے زارا کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ ایک جھوٹی کہانی کرتی ہے اور کہتی ہے وہ اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن شبیر کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت نہیں کی، اگر وہ گئی ہے تو یہاں پر بہت سے لوگوں کے گھروں کے باہر CCTV کیمرے موجود ہیں، تو میں فوراً وہاں جا کر ان کیمروں میں دیکھ لوں گا کہ میری بیٹی رات کو سامان لے کر نکل گئی ہے، تو آپ بے فکر ہو جاؤ، میں خود ہی تلاش کر لوں گا۔ شبیر جانتا تھا کہ اس کی بیٹی اپنے بیٹے کو چھوڑ کر یوں نہیں جا سکتی۔ شبیر نے گاؤں میں موجود CCTV کیمروں کی طرف رخ کیا۔ جب کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی گئی تو زارا کہیں نظر نہیں آئی، لیکن یاسمین اور عبداللہ بار بار تھیلے لے جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ شبیر کے دل میں شک کی گنجائش ختم ہو چکی تھی۔ شبیر نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر اغوا کا مقدمہ درج کیا اور سغرا، یاسمین، نوید اور عبداللہ کو حراست میں لے لیا، لیکن یہ سفاک قاتل اپنے جرم کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پولیس نے روایتی انداز میں عبداللہ سے تفتیش کی اور وہ آخرکار یہ مان گیا کہ قتل اس کی نانی سغرا اور ماں یاسمین نے کیا تھا۔ عبداللہ نے پولیس کو بتایا کہ لاش کے ٹکڑے کہاں پھینکے گئے ہیں۔ پولیس نے نالے اور دیگر مقامات سے زارا کے جسم کے مختلف حصے برآمد کیے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ دیکھنے والے کانپ اٹھے۔ زارا کے بازو، ٹانگیں اور اس کے معصوم بچے کے باقیات سب کچھ بے دردی سے کچرے کی طرح پھینک دیا گیا۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک باپ پر کیا گزری ہوگی جب اس نے اپنی بیٹی کو مختلف حصوں میں بٹا ہوا دیکھا؟ اور ایک شوہر جو اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہو جب اسے معلوم ہو کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ کہانی صرف زارا کی نہیں بلکہ ان خواتین کی ہے جو لالچ، حسد اور نفرت میں اندھی ہو کر انسانیت کو روند ڈالتی ہیں۔ یہ جرم انہیں یقین تھا کہ کبھی سامنے نہیں آئے گا، لیکن چند دنوں میں ہی قانون نے انہیں بے نقاب کر دیا۔ یہ واقعہ ہر والدین کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اپنی بیٹیوں کے رشتے سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ کبھی کبھی اپنوں کا پردہ درندوں کے چہروں کو چھپا دیتا ہے۔ لالچی اور حاسد لوگوں سے دور رہیں، چاہے وہ آپ کے قریبی ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ کہانی صرف ایک جرم کی نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ نفرت اور لالچ انسان کو کس حد تک گرا سکتے ہیں۔ زارا کی موت کے بعد ایک باپ کا سوال رہ جاتا ہے، کیا میں اپنی بیٹی کو بچا سکتا تھا؟